نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات اور وجرب وظائف بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس خواتین اور بچیاں قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ بھی آن لائن پڑھ رہی ہیں۔ آپ بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، یا آپ میسنجر، زوم اور اسکائپ وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ تم پورے کر چکو مناسککم اپنے حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ جیسے تم ذکر کرتے ہو آباءکم اپنے آباء و اجداد کا۔ او یہاں پر او بمانا بل ہے، بلکہ اشدہ زیادہ ذکرن ذکر الہی۔ یہاں پر اس دور کے اہل عرب کی ایک اور جاہلانہ رسم کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں منعقد کرتے، جن میں وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفوں کے پلوں کے پل باندھ دیا کرتے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ داداؤں کو ذوق و شوق سے یاد کیا کرتے تھے۔ او یہاں اختیار کے لیے نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے، یعنی یہ بل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا یہاں پہ بیٹھ کے تعریفیں کرتے ہو اور ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ تو کچھ لوگ من ایسے بھی ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا ہی میں، وما اور نہیں ہوتا لہو اس شخص کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ، کیونکہ مشرکین کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں تھا، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے، اس لیے حج کرتے وقت اور دوسرے خاص اوقات میں بھی وہ دنیا ہی کے متعلق اللہ سے سوال کرتے اور دنیا ہی کی چیزیں مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی چیز مانگتے ہیں ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے من ایسے بھی ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں بھی حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی دے، وقنا اور بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اور ان کے برعکس مومن جو ہے وہ صرف دنیاوی منافع اور مقاصد کے حصول پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ دنیا آخرت دونوں ہی کے لیے وسیع دامن پھیلاتا ہے۔ حسنہ سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی مراد ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ چوزے کی طرح دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا کرتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے مالک جو عذاب مجھے تو قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ تو حضور نے فرمایا تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی قوت کہاں؟ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اولئک وہی لوگ ہیں لہم جن کے لیے نصیبن ایک بہت بڑا حصہ ہوگا، مما اس میں سے کسبوا جو انہوں نے نیکیاں کمائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام دنوں میں معدودات چند جو گنتی کے دن ہیں۔ فمن تو جو شخص تعجل جلدی کرے فی یومین دو دنوں میں، یومین تثنیہ ہے دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو شخص جلدی لوٹ جائے دو دنوں میں فلا اثما کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر، ومن اور جو شخص تأخرا ٹھہرا رہے فلا اثما کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر بھی، لمن اتقا بشرطے کہ وہ ڈرتا رہا ہو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان رکھو انکم بے شک تم نے الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع ہونا ہے۔ یعنی حاجی لوگوں کی 10ویں کی رات تو گزری مزدلفہ میں، صبح سویرے منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں سے وہ منا میں آ کر انہوں نے قیام کیا،
یہاں آ کر ہی سر منڈایا، بال کٹوائے، قربانی دی اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، کپڑے بدلے، اور ان امور کے علاوہ چند مخصوص مقامات پر پتھر بھی مارنے پڑتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ تک وہاں ہی قیام رہتا ہے۔ 12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے تو بھی درست ہے، اور اگر 13ویں کی رات وہاں قیام کرے اور دن کو رمی جمار کے بعد لوٹے تو بھی جائز ہے۔ اور مینا میں جتنے روز قیام کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا میں لگا رہے انسان، اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دے، اور یہ حج جیسا ایک مقدس فریضہ ادا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور یہ جان لے کہ اس نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حج جیسی مقدس عبادت کی توفیق بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اوپر سلامت رکھے اور اسلام پر ہی خاتمہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔